بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، قسم سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب آئے سورج کے پیچھے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب اس کو روشن کر لے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب اس کو ڈھانک لیوے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی اور جیسا کہ اس کو پھیلایا، ونفس وما سواها، اور جی کی اور جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا، فألہمها فجورها وتقواها، پھر سمجھ دی اس کو ڈھٹائی کی اور بچ کر چلنے کی، قد افلح من زکاها، تحقیق مراد کو پہنچا جس نے اس کو سنوار لیا، وقد خاب من دساها، اور نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا چھوڑا، کذبت ثمود بطغواها، جھٹلایا سمود نے اپنی شرارت سے، اذ انبعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہوا انہی کا بڑا بدبخت، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے خبردار رہو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کی پانی پینے کی باری سے، فکذبوه فعقروها، پھر انہوں نے جھٹلایا اس کو پھر پاؤں کاٹ ڈالے، فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، پھر الٹ مارا ان پر ان کے رب نے بسبب ان کے گناہوں کے، پھر برابر کر دیا سب کو، ولا یخاف عقباها، اور وہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ قسم کھائی ہے۔ سب سے پہلے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے روشنی کی، والقمر اذا تلاها، یہ دوسری قسم ہے، چاند کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، چاند کی قسم جب آئے سورج کے پیچھے، یہ سورج کے پیچھے جب ہی آتا ہے جب چاند کی تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15 جو ہوتا ہے، جب چاند مکمل ہوتا ہے تو سورج کے پیچھے ہی فوراً سورج کے ڈوبتے ہی آ جاتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تیسری قسم والنہار اذا جلاها، دن کی جب اس کو روشن کر لے۔ چوتھی قسم واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب اس کو ڈھانک لے، کس کو؟ یعنی دن کو ڈھانک لیتا ہے، رات جب آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، رات جب آتی ہے تو سورج ڈوب جاتا ہے۔ پانچویں قسم آسمان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پانچویں قسم کھائے آسمان کی، تو یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال یہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ڈاؤٹ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قسم کھائی، حالانکہ پہلے بڑے چیز کی قسم کھانی تھی، قسم کھائے تو یہ بڑے کا ادب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے چھوٹی چیزوں کی قسم کھائی، دیکھنے کے اعتبار سے یہ ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی کمال ادب ہے، پہلے چھوٹے سے شروع کر کے بعد میں بڑے کی قسم کھاتے ہیں، تاکہ بڑے کی مرتبت معلوم ہو جائے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو پہلے بیان کی گئی، بعد میں جو بیان کیا گیا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قسم کھا کر بعد میں بڑی چیز کی قسم کھایا ہے۔ اس کے بعد چھٹی قسم اللہ تعالیٰ نے زمین کی کھائی ہے، زمین کی قسم جس نے اس کو بچھایا ہے۔ ساتویں قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی نفس کی، اور اس ذات کی جس نے اس کو برابر بنایا، یعنی ان نفس کے اندر دونوں چیزیں برابر رکھے، خیر اور شر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر رکھا ہے۔ اسی کو آگے کی آیت، ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ قسم کھا کر فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اس کو، کس کو؟ انسان کو، کس کی؟ اچھائی کی اور برائی کی، یعنی خیر کی اور شر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ
7 مرتبہ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ میں نے ہر شخص کے لیے خیر اور شر، اطاعت اور نافرمانی کا راستہ کھول دیا ہے، اس لیے کہ انسان شر کو چھوڑ کر پرہیزگاری اختیار کرے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اگر صرف انسان پرہیزگاری ہی اختیار کرے گا تو فرشتہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہے، خیر اور شر، تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہے۔ اگر شر نہ ہوتا تو انسان فرشتہ بن جاتا، تو جبھی بات بن سکتی ہے کہ انسان شر کو اختیار کرے، شر کو اختیار کرنے کی قوت ہونے کے باوجود جب بھی خیر کو اختیار کرے، یہی تو کمال کی بات ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر برائی کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ کر خیر کو اختیار کرتا ہے، تو یہ کمال کی بات ہے۔ اگر صرف خیر ہی ہے انسان کے اندر تو یہ کمال کی بات نہیں ہو سکتی۔ مثلا یوں سمجھے کہ اگر کوئی انسان نابینا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کسی بری چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تو اس میں کمال کی کیا بات ہے؟ پہلی بات تو وہ دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو کہاں سے وہ دیکھ سکے گا؟ کمال تو تب ہے دیکھنے کی طاقت ہو پھر بھی برائی کی طرف نہ دیکھے، تو تب جا کر کمال بنتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اندر شر کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود اس سے رک کر خیر کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، یہ تو ایک کمال کی بات ہوتی ہے۔ اسی کی دوسری تفسیر فرماتے ہیں علماء کہ اللہ نے انسان کے اندر دونوں صفتیں رکھ دی ہے، یعنی خیر اور شر دونوں صفتیں انسان کے اندر رکھ دی ہے، اور انسان کو ایک خاص قسم کا اختیار دے رکھا ہے کہ جس کو چاہے وہ اختیار کرے، یعنی خیر اور شر میں سے جن میں سے دونوں میں سے جس کو چاہے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان کو دے رکھا ہے۔ اب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں باتیں ڈالتا ہے، تو اگر انسان اپنے اختیار سے خیر کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے، اگر برائی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی لکھتے ہیں۔ اگر انسان جب تک برائی کے اوپر عمل نہیں کر لیتا، عمل کا جامہ نہ پہنا دیتا، تب تک اس کے لیے برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن وہی اگر انسان خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی بندوں پر بہت ہی بڑی مہربانی ہے۔ اس کے یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا کہ انسان جو اچھے اور برے عمل کرتا ہے، کیا وہ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہے یا آئندہ کرنے کے بعد لکھا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر اچھائی اور برائی کو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں۔ تو اگر پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوتا تو انسان یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس لیے میں برائی کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھائی اور برائی انسان کی تقدیر، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ اگر انسان اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے اچھائی کرتا ہے تو اس کے لیے اچھائی لکھا جائے گا، اگر برائی کرتا ہے تو برائی لکھا جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جواب دیا ہے جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دیا، ہم اسی لیے برائی کر رہے ہیں، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دے دیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، کہ اللہ تحقیق مراد کو پہنچا جس نے اس کو سنوار لیا، یعنی وہ انسان کامیاب ہوگا جس شخص کو اللہ نے پاک کر دیا ہو، جس انسان کو اللہ نے اپنے صفات جلوہ سے جس کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیا، اس کے گناہوں کو، ان کے نافرمانیوں کو پاک کر دیا ہے، یہ انسان کامیاب ہوا۔ یہ کامیاب ہونے سے مراد اس کو اسلام پر چلنا آسان کر دیا، دین کے کام پر راضی ہو گیا، اور یہ انسان کامیاب بن جاتا ہے۔ اور جو انسان، اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہے، تو جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اسلام پر چلنے پر راضی ہو گیا، دین پر چلنے پر راضی ہو گیا، تو یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اور جو انسان دین پر چلنا راضی نہیں ہوا، جو انسان
اللہ اسلام کو پسند نہیں کرتا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تو وہ انسان نامراد ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ کیوں؟ اس نے اپنے اختیار سے برائی کو اختیار کیا، تو اس وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ تو اس کے بعد مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کے قوم سمود کا واقعہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر بتلایا ہے کہ اس سے پہلے ایک قوم تھی، قوم سمود، جس کو کہا جاتا تھا، اور ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ تو قوم سمود نے جا کر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو سامنے جو پہاڑ کا پتھر دکھ رہا ہے اس کے اندر سے ایک اونٹنی آنی چاہیے، اور وہ اونٹنی حاملہ ہونی چاہیے، اور باہر آتے ہی وہ بچہ جن دینی چاہیے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے شرط رکھی۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم لوگ اس کے معجزہ دیکھنے کے بعد بات نہیں مانو گے تو بہت سخت تم پر عذاب آئے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں، ہم بات مان لیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی آئی، حاملہ تھی یعنی پیٹ سے بھی تھی، باہر آئے اور باہر آ کر بچہ جن دیا۔ تو بچہ جن دیا تو اس کے بعد وہ اونٹنی تھی، تو جو پانی قوم کے جانوروں کا پانی پینے کی جو جگہ تھی، اس جگہ میں وہ اونٹ جاتی تو وہاں کا پورا پانی پی لیا کرتی تھی۔ تو اس سے ان لوگوں کا اور غصہ آیا۔ پہلی بات، ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، صالح علیہ السلام کی۔ دوسری بات، معجزہ دیکھا تب بھی بات نہیں مانی۔ تیسری بات، جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس معجزے کی ناقدری کرنے لگے کہ اس کے مارنے پیٹنے لگے۔ تو اس کے بعد اللہ دیکھا کہ اونٹ پورے پانی کو پی جا رہی ہے، تو اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اذ انبعث اشقاها، تو ان میں سے ایک بدبخت اس کو مارنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ لوگو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی باری طے کر لیں گے، تو لہٰذا ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، دوسرے دن یہ اونٹنی پانی پی گی۔ تو لوگوں نے اس پر بھی راضی نہیں ہوئے، بلکہ کسی بھی طرح نہیں ماننے کے لیے تیار تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس اونٹنی کے کونچے کاٹ دی۔ کونچے یعنی ایڑی کے پاس جو رگیں ہوتی ہے اس رگوں کو کونچے کہا جاتا ہے، ان کونچوں کو ان لوگوں نے کاٹ دیا۔ تو اس کے بعد اونٹنی مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر عذاب برسا دیا، جس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئی۔ اور جو بدبخت تھا، اونٹنی کے کونچے کاٹی، وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا تھا اور اپنے آخرت کے انجام سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر یہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اختیار دے رکھا ہے اچھائی اور برائی کا، تو تمہیں چاہیے کہ اچھائی کو اختیار کرے، برائی کو چھوڑ دے۔ جس طرح ان لوگوں نے، قوم سمود کے لوگوں نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے اچھائی کو اختیار کرنے کے بجائے برائی کو اختیار کیا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کونچے تو کاٹنے والا ایک تھا، تو لیکن تمام لوگوں پر عذاب کیوں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کے کونچے کاٹنے میں تو مدد نہیں کی، لیکن اس بات پر متفق تھے کہ اس بات کو رضامند تھے، اس بات پر راضی تھے کہ اونٹ مر جائے، اس لیے وہ راضی تھے، اس لیے وہ خاموش تھے، اس لیے اس کو وہ روکتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے، خاموش رہنے کی وجہ سے، تمام لوگوں پر عذاب نازل کیا۔